بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز کو ادا کرنا سنت کے مطابق یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور نماز کے معاملے میں اور اس کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی زندگی، آپ کی احادیث ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز کی ابتدا کیسے کرنی ہے اور ابتدا میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 744 ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اسلم عام خیبر، اور خیبر والے سال یہ مسلمان ہوئے، انہیں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جو غزوات تھے ان میں بھی شریک رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے رہنا اور آپ سے احادیث کو سننا، اس کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی احادیث کو سنتے تھے اور ان کو پھر آگے بیان کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5374 یعنی 5374 احادیث ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور سب سے زیادہ احادیث کو جاننے والے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت عمر سے ملتی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احادیث کی روایت میں سب سے زیادہ احادیث کو حفظ کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر یہ مدینہ منورہ میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں 57 ہجری میں 57 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیئۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی ایسا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ، کہ اللہ کے رسول تکبیر کہنے کے بعد، نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد، فاتحہ شروع کرنے سے پہلے، قراءت کی ابتدا کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سوال کا انداز کتنا پیارا ہے، اور میں اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میرا سوال ہے اس کا تو کا بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، کہ جب آپ قراءت سے پہلے خاموش رہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد، تو اس وقفے میں آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول تکبیر کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کی قراءت بلند آواز سے کرتے ہیں، تو اس کے درمیان میں جو خاموشی ہے اس میں اللہ کے رسول کیا پڑھتے ہوں گے؟ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کے لیے تڑپ، اور فوری سوال کیا کہ احادیث کو جمع کرنا اور علم کے لیے تڑپ کس قدر ہے کہ اللہ کے رسول سے سوال کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای، اس دعا کو میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھیے، تکبیر اور قراءت سے پہلے اس دعا کو پڑھیے جو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ دعا موجود ہے۔
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، کہ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں اور غلطیوں کے درمیان ایک فاصلہ برپا کر دے، ایک اتنا بڑا فاصلہ ہو کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ تشبیہ دی کہ فرمایا کہ اتنا بڑا فاصلہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے کہ میں گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں، کبھی اگر میرے مقدر میں گناہ لکھا ہو تو میں اس سے دور بھاگ جاؤں، گناہ میرے قریب تک نہ پھٹکیں اور میں گناہ کرنے کی کوئی کوشش اور ارادہ ہی نہ کروں۔ اور پھر فرمایا اللہم نقنی من الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ دھو دے میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو دھو دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے سے میل کو دور کیا جاتا ہے، میل کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے، اس طرح سے صاف کر دے۔ اور پھر فرمایا اللہم اغسل خطایا، اللہ تعالیٰ غسل کر دے، یعنی غسل پانی کے ساتھ دھو دے میری خطاؤں کو، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج والبرد برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغسل خطایا، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو یاد کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔